اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو اور اہل علاقہ کو اس بات کی بڑی مبارک ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی اذن و توفیق سے تقریباً 1 ماہ پہلے یہاں پر عربی کی کلاسز کا اہتمام ہوا تھا شروع، اور ہر ہفتے ایک اس کا سبق جو ہے وہ ہوتا ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے بھی جو پڑھا رہے ہیں اور ان کے لیے بھی جو پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس یقین کے ساتھ اس پہ آگے چل رہے ہیں کہ عنقریب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید پڑھا کریں گے تو اگر مکمل نہیں تو 50-60%، 70%، 80% آپ کو ہلکا سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمہ نے بہت زیادہ کام، تفاسیر ہیں اور مختلف احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کی شروح ہیں، وہ سب لکھی ہیں، وہ اکثر فارسی میں بھی لکھی ہیں انہوں نے۔ تو ایک یہ بھی یہ جو کلاس ہر مہینے ہو رہی ہے اس میں فارسی کو بھی ساتھ سکھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید اور جو عربی میں اور تفاسیر موجود ہیں وہ بھی پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، وقت لگے گا، ظاہر ہے یہ 2 یا 3 دن والی بات تو نہیں ہے، کئی بار سال 2 سال لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ چند مہینوں کچھ ہفتوں میں بھی کر جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ ہمارے بزرگان دین اور محققین جو بر صغیر پاک و ہند کے ہیں، جن میں جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، اس طرح کی شخصیات ہیں، ان کی فارسی میں جو کتب ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، یا کم از کم آپ کے سامنے کبھی کسی محفل ذکر میں فارسی کا کلام پڑھا جائے گا تو مکمل نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے ائمہ اور ہمارے محققین انہوں نے جب یہ اشعار لکھے تو ان کی کیفیات کیا تھیں اور کیسی کیفیات سے وہ گزرا کرتے تھے۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس قسم کی تسبیحات اور اعمال اور وظائف اور نوافل کی طرف توجہ بڑھائے تاکہ اس کی بھی اس قسم کی اس کو بھی کیفیات کا کچھ تجربہ ہو سکے۔ تو بزرگان دین کی باتیں جو ہیں، اور سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں باتیں، پھر بزرگان دین کی باتیں، ائمہ وغیرہ کی باتیں، یہ ہمارے درمیان جب کی جاتی ہیں تو بڑا شوق پیدا ہوتا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کی باتیں سمجھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے صرف یہ علم کی بات نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا انسان کا دل نرم ہوتا ہے، روح میں تڑپ پیدا جو ہوتی ہے وہ ذرا بڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزید جو ہے وہ انسان کا جھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس محبت اور اس حب کی بات جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں اور محافل ذکر میں کرتے ہیں، وہ اس زبان سے وہ باتیں ہٹ کر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں، ہماری روح میں آ جاتی ہیں، اس کی اور ہی بات ہے، اس کی اور ہی کیفیات ہیں۔ وہ پھر جب یہ کام شروع ہوتا ہے، نشانی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب کلام ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو، مدح ہو رہی ہو، تو جہاں انسان کا دل جو ہے اس میں مسرت بھر جاتی ہے، خوشی بھر جاتی ہے، وہیں پہ اس کی آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، یہ مسرت کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی دین ہے اللہ کی۔ اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ قرب الہی کے جو راستے ہیں، ان راستوں کے لیے ہمارے بڑے بڑے مشکل پیچیدہ طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ قرب الہی کا راستہ بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ فرائض و واجبات کی پورے خلوص کے ساتھ
اس کو پورا کرنے کی کوشش سب سے پہلی بات ہے. اس کے بعد حسن اخلاق ہے. آپ اخلاق سے بات کریں, محبت سے بات کریں, رواداری سے بات کریں, اور بنیادی چیزیں جھوٹ نہ بولیں, غیبت سے بچنے کی کوشش کریں, تہمت سے بچنے کی کوشش کریں. اپنی زبان کو, اپنی جو ہمارے حواس ہیں, زبان ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, ان کو کسی بھی برائی سے بچانے کی حد تک امکان کوشش کریں. کوتاہی بندے سے ہو جاتی ہے, جب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اس میں تو کوئی ہمیں, یہ ہمارے ایمان ہے کہ جب ہم سچے دل سے, کتنا ہی بڑا ہم سے گناہ ہو گیا ہو, سچے دل سے اگر اپنے رب کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو رب ہمارا ہمیں معاف کرتا ہے. ہمارا ایمان کا حصہ ہے, اور اس پہ بے تحاشا احادیث مبارکہ آئی ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خدمت خلق. اللہ سے اگر قربت چاہیے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ چرند پرند ہے, چاہے وہ حیوان ہے, چاہے جو بھی ہے. ظاہر ہے ویسے حیوان جو کہ مطلب شیر چیتے قسم کے ہیں جنہوں نے حملے کر دینا, مار پیٹ کر دینی ہے, ہم ان کی تو بات نہیں کریں, لیکن کم از کم ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی آرام سے بات کریں. اگر کوئی چرند پرند ہمارے گھروں کے اوپر, ہم مثال کے طور پہ گرمی آ گئی ہے تو روزانہ اگر صبح صبح گھر کے اوپر تھوڑا سا وہ پیالے میں پانی ڈال دیا جائے, کوئی ایک بھی چڑیا نے اگر ایک گھونٹ بھی اس میں سے پانی پی لیا تو ہمارے نامہ اعمال میں کیا نہیں لکھا جائے گا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر ہم فرض کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کچھ زیادہ مالی لحاظ سے بھی نواز دیا ہے, تو اوپر کچھ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں جیسے باجرہ ڈال دیا, کوئی اور چاول ڈال دیے, کوئی تھوڑا سا آٹا ڈال دیا, کہ کوئی اسی طرح پرندے جو ہیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, کوئی ایک آدھا اس میں سے چونچ مار جائے گا. اگر کوئی واقعی بھوکا تھا یا پیاسا تھا, اس میں چونچ ڈال دی, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تو کئی بار ایک ایک عمل پہ ہماری ساری عمر کی کوتاہیاں معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ میں رکھیں کہ جہاں وہ ایک ایک عمل پہ ساری عمر کی کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے, وہاں کبھی کبھی ایک ایک عمل پہ ہمارے ساری عمر کی عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. یہ دونوں طرف معاملات جو ہیں ذرا سخت ہیں, ہمیں صرف محتاط رہنے کی ضرورت ہے. احتیاط سچے دل سے کریں, کوتاہی ہو جائے تو معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لی جائے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اچھا, اس میں ظاہر جب ہم انسانوں کی طرف آتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ہمیں بے تحاشا غربا نظر آتے ہیں, غریب لوگ ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم بچے بچیاں ہیں, ان کی جتنی بھی مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. اور اگر مالی لحاظ سے مدد نہیں کی جا سکتی تو ایک بچے کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ بات کر لینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ تو اس پہ بھی نوازتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میرے پاس کسی کو مدد کرنے کے لیے رقم نہیں ہے یا کچھ کھانا دینے کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ایک بچہ یا بچی چھوٹی جو ہے وہ روتی دکھی ہے, اس کو اگر سب پیار سے, محبت سے, مسکراہٹ کے ساتھ اس کی دل جوئی کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی نواز دیتا ہے. ہاں, اس میں ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں بڑی عجیب و غریب قسم کی پھیل گئی ہیں. مثلا ہم جانتے ہیں کہ بیوہ کون ہوتی ہے, جس کا شوہر جو ہے اس کو فوت ہو گیا ہے, وہ بیوہ ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا ہے ایسی خواتین جو بیوہ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتی, چاہے گھر میں ان کے پاس لاکھوں چھوڑ کے کروڑوں کا زیور پڑا ہو. ان سے بات کی جائے تو وہ کہتی ہیں جی میں تو بیوہ ہوں. اب ہمیں ہر معاملے میں غلط فہمیاں ہم نے پال لی ہیں. اب زکوٰۃ کا تعلق بیوہ ہونے سے یا یتیم ہونے سے نہیں ہے, زکوٰۃ کا تعلق صاحب نصاب ہونے سے ہے. ایک بنیادی جو ایک پیمانہ دیا گیا ہے, اتنی رقم یا اتنی رقم کا مال کسی بھی حالت میں 1 سال سے زیادہ اگر میرے پاس پڑا ہے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے, چاہے میں بیوہ ہوں یا نہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر ہماری خواتین جو کہتی ہیں میں تو بیوہ ہوں, اور اندر ان کے پاس زیوروں کا ڈھیر پڑا ہوگا, نوٹوں کا ڈھیر پڑا ہوگا, بینک میں پیسے بے تحاشا پڑے ہوں گے. ایسی صورت میں زکوٰۃ نہ دینا تو الٹا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے, عذاب کا باعث بنتا ہے. اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے میں غریب ہوں. اب ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ غریب کون ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا F10 اور
اپنا G10 کے درمیان ایک سڑک چلتی ہے دو، اس کے درمیان ایک چھوٹی سی گرین بیلٹ بھی ہے، وہاں پہ ڈرائیو کر رہا تھا میں، تو ایک صاحب نے ہاتھ دیا لفٹ کے لیے. اچھا عادت نہیں ہے لفٹ، میں لفٹ مانگے دیتا نہیں ہوں، لیکن وہ دل میں اچانک ایک آ گئی کہ نہیں اس کو لفٹ دے. گاڑی روک لی، وہ صاحب بیٹھ کے ماشاءاللہ یہاں تک ان کی داڑھی تھی سفید بالکل، ہاتھ میں تسبیح تھی، ذکر کر رہے تھے. شاید اسی لیے دل نے کہا، پتہ نہیں اللہ عالم، یا شاید کچھ سبق ہمیں ملنا تھا. اچھا گفتگو شروع ہوئی چلتے چلتے، تو بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جی میں ذرا بری حالت ہے، غریب آدمی ہوں، اور 2 مہینے سے میں نے گھر کا مکان کا کرایہ بھی نہیں دیا، اور اب تو گھر میں کھانے کو راشن بھی نہیں ہے. بڑا افسوس ہوا سن کر. انہوں نے کہا اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں، لیکن اصل میں 2 مہینے پہلے میں فلاں دینی خدمت کے لیے چلا گیا تھا. اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا دینی خدمت، ہمارے ایک فوراً غلط فہمی ہے، ہم فوری طور پہ کسی ایک فلاں گروہ، فلاں جماعت، فلاں فرقے کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہر مکتبہ فکر میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پر ہمارے اپنے عزیزوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مہینوں گھر بار چھوڑ کے جو ہے درباروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. گھر میں بیوی بچہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ جیسے جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہ دعوت اسلامی میں قافلوں میں نکلتے ہیں. ہر مکتبہ فکر میں لوگ اس طرح دین کی خدمت کے لیے اپنے سوچ کے مطابق نکلتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کیا بیوی بچے کے پاس کھانے کو اگر کچھ نہیں ہے اور گھر 2 مہینے سے آپ نے کرایہ نہیں دیا ہے اور مالک مکان آپ کے بیوی بچے کو گھر سے نکالنے کو تیار ہے، تو کیا وہ دین کی خدمت اللہ کی نظر میں مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ اس دین نے اور اس اللہ نے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بیوی بچے کی ذمہ داری دی ہے. ہمیں ان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ حاکم بنایا ہے، ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے ہم مردوں نے. اب اگر ہم وہ ضروریات، اب ہم ضروریات کی بات کر رہے ہیں، ہم خواہشات کی بات نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا، یہ جو اگر 2 مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھی تو ضروریات میں سے ہے. گھر میں اگر کھانے کو راشن اب نہیں بچا تو یہ ضروریات میں سے. آپ 2 مہینے جہاں گئے تھے، جتنی مرضی دین کی آپ نے خدمت کی ہے، اگر آپ کے بیوی بچہ بھوکا ہے، اس کے دل سے کسی لمحے میں ایک آہ نکل گئی، تو آپ کی وہ 2 مہینے کی خدمت کا کیا حال ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں، صدقے کی جب بات آتی ہے، ہم صدقے کو مطلب لیتے ہیں جیسے ہم نے کہا کسی غریب کو ہم نے اتنے پیسے دے دیے، کسی کے گھر میں راشن دلوا دیا. کئی بار ہم کہتے ہیں کہ بکرا، جیسے مثال کے طور پہ کسی مدرسہ وغیرہ میں یا کسی غریب جگہ پہ دے دیا کہ جناب اس کو گوشت صدقے کے طور پہ دے دیا. صدقہ صرف یہ نہیں ہوتا. دین کو اگر آپ غور کریں تو صدقہ ہر وہ چیز ہے اللہ کی جو خوشنودی کے لیے کیا جائے. اس لیے ایک حدیث میں الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم عرض کر دوں. مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ مال ہے جو تم اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرتے. اب مجھے ایک بات بتائیے، میں اپنی بیوی پہ تو کچھ خرچ نہ کروں، میں اپنے بچے پہ تو کچھ خرچ نہ کروں، اور میں جا کے باہر بڑے میں کہتا ہوں 100 لوگوں کو کھانے کھلاؤں، میں 1000 بندے کو کھانے کھلاؤں. میری سب سے پہلی ذمہ داری میرے بیوی بچے تھے، اس کے بعد میرے عزیز و اقارب، میرے ہمسائے. میرے برابر میں بندہ بھوکا پڑا ہو اور میں یہاں سے 10 کلومیٹر دور جا کے جو ہے وہاں پہ بہت بڑا لنگر کھول کے بیٹھ جاؤں، تو یہ بھی تو بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بنیادی طور پہ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنے پہلے عزیزوں میں دیکھو، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھو، پھر اس سے باہر دیکھو، پھر اس سے آگے جاؤ. اس طریقے سے دیکھنے کو کہا گیا ہے. اور اس کے لیے زکوٰۃ کا مستحق کون، اس کو ڈھونڈنے کی ہمارے جو ہے وہ ہم سے توقع کی جاتی ہے. اب اگر آپ اس محلے میں رہتے ہیں اور اس محلے میں فرض کریں جیسے کہ ارد گرد آپ کو پتہ ہے کوئی غریب گھرانہ ہے، اور ایسا غریب گھرانہ جو سفید پوش اپنے منہ سے مانگتا نہیں ہے، کسی کو جا کے کہتا نہیں ہے میں غریب ہوں، تو اس کی غربت کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے. اسی طرح اگر آپ کے علاقے میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ غریب بچے پڑھتے ہیں اور دوپہر کو یا شام کو ان کے کھانے کا باقاعدہ روزانہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ وہ مشکل میں شاید وہ ہوں گے، آپ ان کے لیے کچھ کرتے تو آپ اپنے گھر کے قریب ترین لوگوں کو پہلے دیکھیں گے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں سے 50 کلومیٹر دور کے مدرسے کو تو آپ ہزاروں دے دیں اور اپنے ساتھ والے مدرسے کو جو ہے وہ اپنے خالی چھوڑاؤ. یہ بھی زیادتی ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یتیموں کی کفالت کرنی ہے. ہم نے دیکھنا یہ کہ یتیم کون ہے، بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یتیم وہ ہے جس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والد صاحب کا تو میرے بھی انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں یتیم ہوں؟ میں یتیم نہیں ہوں. یہ بات غلط ہے، بالکل بھی غلط ہے. اگر میں اپنے آپ کو یتیم کہوں گا، ایسا نہ ہو کبھی، اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے اور اللہ کہے اچھا پھر اب تمہیں بتاتے ہیں کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. بڑی خطرناک بات ہے. آدمی بچہ ہے، نابالغ ہے، اور وہ جو بچہ نابالغ ہے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، وہ یتیم ہے. وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے تو دین توقع کرتا ہے کہ وہ اب اس قابل ہے کہ وہ اپنا آپ سنبھال سکتا ہے. اگر وہ نہیں سنبھال سکتا تو وہ غریب تو ہو سکتا ہے، وہ یتیم نہیں ہو سکتا. اسی طرح والد صاحب فوت ہو گئے، بچہ نابالغ ہے لیکن والد صاحب لاکھوں کی جائیداد چھوڑ گئے اور بچے کو ہر مہینے کھلا خرچہ ملتا ہے، وہ بچہ یتیم نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سب سے پہلے فوری طور پہ اپنے اہل خانہ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ہمسائے کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے آگے چلنا ہے. لیکن اگر ہم ان چند باتوں کا خیال رکھ لیں، پورے ایمان کے ساتھ عرض کرتے ہیں، پورے ایمان کے ساتھ، کہ قرب الہی بہت آسان چیز ہے. اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ بیان سے باہر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو یا آپ نے سنا ہو کہ مدینہ منورہ میں اتنے برے حالات ہو گئے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور آپ کا ایک قافلہ غالباً 100 اونٹ تھے بھرے ہوئے سامان کے، یا کتنے اونٹ تھے ہمیں 100 یاد پڑتا ہے، پتہ نہیں اگر 100 ہی تھے، 100 اونٹ تھے. 100 اونٹ قافلے پہ پہنچے تو جو تاجر تھے وہ بھاگے بھاگے لپکے ان کی طرف کہ جناب یہ آپ ہمیں مال دیتے ہیں، بازار میں مال لے کر جائیں گے، آپ کو ہم اتنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو منافع بہت تھوڑا ہے. اور پھر میں کہا کہ اچھا ہم آپ کو اتنا اور دے دیتے ہیں. نہیں یہ منافع بھی بہت تھوڑا ہے. چلتے چلتے بات یہ آئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو 10 گنا منافع لوں گا. اب تاجر حضرات کہنے کے مطلب اللہ کا نبی کے ساتھی ہیں، اتنے قریبی ساتھی ہیں، 10 گنا منافع، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بات جو دین بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے. تو وہ پیچھے ہٹ کے ان کے یہ تو ان کو نہ تو ان کو کوئی خریدار ملنا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پتہ ہونا. وہ بازار پہ گئے، انہوں نے سامان اتروایا اور انہوں نے اعلان کیا سب لوگ آ جاؤ، جس کو جتنی ضرورت ہے یہاں سے بلا رقم اٹھا کر. اب وہ 10 گنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، دنیا میں 10 گنا اور ادھر 70 گنا. ایسے ہی ہے، الٹا تو نہیں کہیں گے، ایسے ہی. تو وہ 10 گنا منافع لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کی مخلوق کو مفت میں بانٹ دیے 100 اونٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کر لے تجھے معافی ہے. اب مجھے بتائیے، تو ہمیں بڑا احتیاط کرنی ہے. بڑی آسان راستہ ہے، باقی ٹھیک ہے وظائف بھی کریں، آپ تسبیحات بھی کریں، آپ دین کی خدمت کے لیے بھی نکلیں، سب کچھ کریں، ہم کسی چیز سے انکار نہیں کر رہے، لیکن بنیاد پہلے پوری کریں. بنیاد کیا ہے؟ فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو، آپ کے اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو، آپ کے عزیز و اقارب اور آپ کے ہمسایوں کو تکلیف نہ ہو. اس کے بعد آپ باہر بات کریں، جس کی مرضی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اور زبان، ہمارے یہاں پنجاب میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 بری عادتیں ہیں ہمارے یہاں.
اب تو خیر ایک عادت تو خیر اب میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. اب یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جا کے اسکولوں میں جا کے دیکھیں, عام گفتگو میں استغفر اللہ گالیوں سے کم کوئی بات نہیں. عام بات کر رہے ہوں گے, یہ نہیں کہ غصے میں, عام آپس میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور ایسی ایسی گالی کو بندہ گزرتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو جاتا. یہ تو خیر ہمارے نوجوانوں میں جو اسکول کالج پڑھ لکھنے والے لوگ ہیں اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا, پڑھائی کا مقصد جو تھا, اصل تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے, اس کے اصلاح احوال کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی زبان نرم ہو, اس کے دل میں نرمی پیدا ہو. یہاں پہ تو ہمارے جو تعلیم ہے وہ ان کو بد زبانی, بد غلامی اور گالم گلوچ سکھا رہی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اونچا بولتے ہیں تو شاید ہم سچے ہیں, اور اس میں ہم سب شامل ہیں, ہماری خواتین, ہمارے مرد اور اب تو بچے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب کسی کا کو اونچا بولیں گے نا تو ہم شاید سچے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب میں اونچا بولتا ہوں اور اگر آپ چپ کر جاتے ہیں, ایک چیز ذہن میں رکھیے, اگر میں اونچا بولا آپ پر, چیخا چلایا آپ پر, بد زبانی کی آپ سے, اور آپ چپ کر گئے, یہ بات اللہ کے یہاں لکھی گئی, یہ بات اللہ کے یہاں لکھی گئی. بعد میں آپ سے معذرت بھی کر لوں, آپ مجھے معاف بھی کر دیں, یا میں معذرت نہ کروں لیکن میں ویسے ہی آپ مجھے معاف کر دیں گے, چلیں ہو گئی بات. لیکن جس وقت وہ بات ہو رہی تھی اس وقت دل میں جو چیز آ رہی تھی نا, لکھی ہو جا رہی, لکھی ہو جا رہی. یہ ہمیں اندازہ کس طرح ہوا کہ صبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صبر وہ نہیں ہے جو بعد میں کیا جائے, صبر وہ ہے جو جس وقت تکلیف ہے اس وقت کیا جائے. تو ہمیں صرف اسی لیے ہم نے کہا زبان, آنکھ, کان, ہاتھ, پاؤں, یہ 5 چیزیں احتیاط کرنی ہے, فرائض و واجبات کا خیال رکھنا ہے, اور ہم نے خدمت خلق جس انداز میں اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں کرنی ہے. یہاں اگر مدرسہ ہے یا بچے پڑھتے ہیں غریب, آپ ان کی مدد مال سے یا کھانے پینے سے نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے, کبھی بندہ کوئی بچوں کی کہانیوں کی کتاب کھول کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, اچھے سے مسکراتے ہوئے ان کو کوئی کہانی سبق کے ساتھ سنا کے چلا جاتا ہے, اور وہ بھی عبادت میں لکھ جائے گی, وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے آپ نے کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورے خلوص کے ساتھ نیت کرنی چاہیے, ایک ارادہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو نیت اور ارادہ ہے نا, یہی اصل میں دروازہ ہے اس کمرے کا جس کمرے میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کا دے دیتا ہے, کام اگر ہم نہ بھی کر پائیں کسی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں توفیق دے کہ ہم پیار, محبت, عزت, احترام, رواداری, نرم لہجے, اس سے نواز دے بس, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ ہمارا جو ہے, جتنی غلطیاں, جتنی کوتاہیاں, جتنے گناہ ہیں, ان کو صاف کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اور کوئی ایک اچھا کام, آخر میں ایک قصہ ہم عرض کرتے ہیں, ایک محدث گزرے ہیں, نام ذہن سے نکل گیا ہے. پرانے زمانے میں آپ میں سے خاص طور پہ آپ حضرات جو ہم آپ ایک عمر کے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں یہ فاؤنٹین پین اور پین بال پوائنٹس یہ تو ہوتے نہیں تھے, وہ نب ہوتی تھی اور وہ دوات میں ڈبو کے ہم لکھا کرتے تھے. تو اس کی جو اسی کی یہ جو میٹل کی جستی جو نب ہوتی تھی اس کے اوپر کئی بار بلبلے آ جاتے, بلبلا بن جاتا تھا اس کا سیاہی کا. تو اسی طرح وہ انہوں نے قلم ڈبویا اور وہ لکھنے لگے تو اوپر سیاہی کا بلبلا.
اسی وقت وہ ایک مکھی آئی اور اس قلم پہ بیٹھ گئی. آپ نے ہاتھ بس وہیں پہ جما دیا. وہ مکھی بیٹھ کے وہ سیاہی چوستی رہی اور جتنی دیر چوستی رہی آپ نے ہاتھ نہیں ہلایا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے. اور پھر وہ مکھی اڑ گئی تو آپ نے پھر وہ لکھا. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصہ بعد آپ کے ایک شاگرد کو خواب میں ملاقات ہوئی استاد محترم سے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے میری مغفرت ہو گئی. تو انہوں نے آگے سے اس نے شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے ساری عمر حدیث کی خدمت کی ہے، حدیث لکھی ہے، حدیث پڑھی ہے، حدیث سنائی ہے، آپ کی نہیں ہونی اگر مغفرت تو کس کی ہونی ہے؟ ان کا نہیں میرے بیٹے نہیں، میری مغفرت اس سے نہیں ہوئی ہے. میری مغفرت تو جو میں نے مکھی کو چوسنے دیا اس سیاہی کے بلبلے کو کہ شاید وہ پیاسی ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میں نے ہاتھ ہلا دیا تو اس کی پیاس آدھی ہی نہ رہ جائے، میرے رب نے اس پہ مجھے تو کوئی ایک اچھا کام، بس خدمت خلق، فرائض و واجبات اور یہ 5 چیزوں کی حفاظت، بس اتنا آپ کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا. اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا نواز دے گا کہ وہ ہمیں معاف کر دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اس میں توفیق دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم